جسٹس منصور اگلے چیف جسٹس ہے اور جو 8 ججز نے فیصلہ دیا اس میں جسٹس منیب بھی ہیں، یعنی اس کے بعد اگلے چیف جسٹس بھی اس کے اندر شامل ہیں. اگر میں تھوڑی ہسٹری دیکھوں تو پاکستان تحریک صاحب کہیں نہ کہیں آج پچھتاتی ہے قاضی فائز صاحب کے خلاف جو ریفرنس بھیجا تھا اس کے اوپر. تو آپ تو 5-6 سال کے لیے پھنسنے والے اگر آپ اس طرح گئے تو. دیکھیں جی، جہاں تک منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس صاحب قابل احترام ہیں، بالکل ان کی بات صحیح ہے، عدالت کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن عدالتوں کو فیصلے اس طرح کے دینے چاہیے کہ جس کی جو ہے وہ قابل عمل ہونے کے لیے کوئی آئینی دستوری جو ہے تقاضے بھی پورے کیے جائیں. میں یہی پوچھتا ہوں کہ جب 2020 میں اسی سپریم کورٹ نے پنجاب میں جو بلدیاتی ادارے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ختم کر دیے تھے، معطل کر دیے تھے، ٹھیک ہے، تو 7 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا within 2 month ان کو بحال کرو. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ 1.5 سال گزر گیا، اس کی کنٹمپٹ پٹیشن آج بھی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بلدیاتی ادارے جو ہے وہ بنے ہوئے تھے، اس کو ختم کر دیا، کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اکثریتی رائے سے نہیں، فل بیچ تقریباً تھا. پھر آپ نے بھی کے پی کی اور پنجاب میں الیکشن نہیں کرائے سر. جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس وقت، یہ ہمیں پس منظر کو نہیں بھولنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے دور میں فیصلہ ہوا تھا کہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں فیصلہ ہوا تھا کہ اگلا الیکشن جو ہوگا نئی مردم شماری کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کس نے کیا تھا؟ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے فیصلہ کیا تھا. تو لہٰذا یہ مینڈیٹری تھا کہ آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی روشنی میں نئے سینسس کے بعد الیکشن کروائیں. وہ بھی قابل عمل نہیں تھا. اب یہ خود اپنے فیصلے جو بلدیاتی ادارے جو ہے وہ بحال کرنے کے فیصلے دے دیں، اس پہ عمل نہ ہو. کنٹمپٹ پٹیشن آج بھی پڑی ہوئی ہے. اچھا حافظ بھائی، حفیظ صاحب میں نے بڑے کوئک آنسرز آپ سے لینے ہیں نا، مجھے اس طرح ڈالیں گے نا تو میں پبلک کے آنسرز نہیں لے سکوں گا آپ سے. پبلک کے سوال ہیں نا، وہ میں نے آپ سے لینے ہیں. آپ سمجھتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کوئی غلط فہمی ہے پارلیمان سے متعلق؟ یہ بتائیں، کیونکہ میں 2 سوال اور بھی کر لوں آپ سے. میں نہیں سمجھتا. جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے ایک پرنسپل کی بات کی ہے جی، اور جو ریویو پٹیشن جب ان کے پاس جائے گی، ٹھیک ہے، جب اس فیصلے کے اندر جو ہے جو آئینی قانونی تقاضے جو بعض پورے نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے، آئین کے بعض 6 کے ساتھ ان کا وہ فیصلہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب ان کے سامنے ریویو پٹیشن وہ سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھیں گے کہ واقعی اس میں اندر. تو پھر آپ لوگوں نے تفصیلی فیصلے سے پہلے قانون سازی کیوں کی؟ دیکھیں، قانون سازی پارلیمنٹ کا رائٹ ہے، وہ جب بھی کرے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. کیا اس فیصلے میں روکا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کوئی لیجسلیشن نہیں کرے گی؟ اچھا، پارلیمنٹ خود مختار ہوتی ہے، اس نے جب چاہے کوئی بھی لیجسلیشن کرنی ہے اور لوگوں کو حق ہے اگر اس کو بھی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو پچھلی گورنمنٹ بھی بنی تھی، نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن جو کی گئی تھی، خوسا صاحب نے خان صاحب کو دعوت دیا تھا، آپ کہاں پھر رہے ہیں، آپ آئے ہیں بازار میں، کیوں پھر رہے ہیں، ہمارے پاس آئے، ہم کرتے ہیں آپ کا مسئلے کا حل. یہ ریکارڈ پہ ہے. آج بھی یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک جج صاحب کے اوپر. سر یہی تو فرق ہے. حفیظ بھائی میں وہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں. ماضی میں عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ عدلیہ بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، یعنی تینوں ایک پیج پہ تھے. اس بار آپ نے عدلیہ کو اپنے مقابل کھڑا کر دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو تو آپ کہہ رہے ہیں یکجان دو غالب ہے. سر آپ پھر کیسے مضبوط ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا میں آپ کو سوال بتا دوں جلدی سے. انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں عوام کے جعلی نمائندے بیٹھے ہیں، حقیقی نہیں. یہ آپ کے پی ڈی ایم 1 میں آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں جی. فرنٹ پر کوئی اور ڈور کسی اور کے ہاتھ میں. ایک وزیر اعظم آتا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا، کہاں گیا. ہمارے سے سیاستدانوں نے پہلے سے اپنے لیے انتظامات کیے ہوئے ہوتے ہیں. سر وہ اتنے بڑے ایلیگیشنز آپ کے ساتھ رہنے والے ساری زندگی وہ یہ لگا رہے ہیں، تو آپ کن گراؤنڈ پہ اپنے آپ کو مضبوط تصور کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں الحمدللہ پارلیمان کے اندر جو عددی اکثریت چاہیے ہوتی ہے وہ اتحادی حکومت کے پاس الحمدللہ تقریباً پوری ہے اور 2/3 کے قریب ہے، اور ہم اسی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. اور ہم جوڈیشری سے نہ لڑائی چاہتے ہیں، نہ ہم نے کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان فیصلے کرے گی، پارلیمان لیجسلیشن کرے گی. ہمارا کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس میں ٹکراؤ والی بات کون سی ہے؟ اگر کوئی جج صاحب کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے کوئی آئین سے متصادم کوئی چیز ہوئی ہے تو اس کو پھر آئین کی روشنی میں پروف کرے. پارلیمان اپنا کام کرے گی، سپریم کورٹ اپنا کام کرے گی. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ ایک زیرک سیاستدان ہے، اس بات پہ ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں. اس کو اس حکومت سے اختلاف ہے،
اور اختلاف جمہوری طریقے سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اور قانونی طریقے سے کر رہے ہیں، ان کے باتیں بھی طریقہ صحیح کار پہ نہیں گئے، باتیں بھی صحیح کر رہے ہیں اختلاف کے ساتھ. جی دیکھیں ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے ہمیں، ٹھیک اور ہے. ان کی سوچ سے اختلاف